مالک کی مسند لے لیے، امام مالک سے فقہ لے لیے، پھر امام مالک کا عقیدہ کہیں کو لے لیتے. کیا عقیدہ تھا؟ بس آخری بات سن لو مسلمانوں، امام مالک کا عقیدہ کیا تھا سنو. امام مالک اس ذات کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے، اس جلیل القدر شخصیت کا نام ہے. امام مالک مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، مدینہ پاک میں ہی وفات فرما گئے. صرف ایک بار مدینے کے باہر نکلے، صرف ایک بار پوری زندگی میں مدینے کے باہر نہ کوئی دعوت میں گئے، نہ کسی میت میں گئے، نہ کسی ملنے گئے، نہ کسی رشتہ دار کے پاس گئے، نہ کسی کے جنازے میں گئے، کسی کی گھر کو بھی نہیں. مدینہ چھوڑ کے پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی مدینے کے باہر نہیں نکلے. صرف ایک بار نکلے مدینے کے باہر. امام مالک مسلک مالکیہ کے سردار. آج دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، ان کی مسند کو پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں. وہ امام مالک پوری زندگی میں کبھی مدینے کے باہر نہیں نکلے. پوچھا گیا کیوں؟ صرف ایک بار نکلے، حج کے لیے. زندہ باد زندہ کس کے لیے؟ حج کے لیے. اور پھر اتنے ہی جن کے واسطے نکلے جتنا جانا، حج کرنا، پھر واپس آ جانا. واہ 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 واہ. ایک گھنٹہ بھی ایکسٹرا نہیں لیے، ایک گھنٹہ بھی ایکسٹرا نہیں لیے. حج کے ارکان ادا کرے، واپس آ گئے مدینے. پوچھا گیا سرکار آپ مدینے کے باہر کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں میں مدینے کے باہر جاؤں گا اور میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، تو میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جب میری وفات ہو تو میں مدینے میں رہوں. جب میری وفات ہو تو میں، بولیے ذرا زور سے بولیے، مدینہ میرا مسکن بھی بنے، مدینہ میرا مدفن بھی بنے. میں مدینے میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور مدینے میں ہی سبحان اللہ. میں مدینے میں ہی رہنا چاہتا ہوں، مدینے میں ہی مرنا چاہتا ہوں، مدینے میں ہی دفن ہونا چاہتا ہوں. میری آخری سانس بھی مدینے میں. اب سنو، حد دیکھو، حدیث لے لیے. بڑی بڑی جامعات میں بازو والوں کی حدیث پڑھائی جاتی، مسند شریف، مسند امام مالک پڑھائی جاتی. لیکن آپ ذرا غور کرو، ان کا عقیدہ نہیں لیا. عقیدہ کیا تھا؟ پوری زندگی مدینے میں رہے مگر ایک بار بھی مدینے میں پیشاب نہیں کرے. آپ پریشان ہیں حضرت؟ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ یو پی ہے حضرت، یو پی میں ایسے باتیں نہیں چلتی. چلنا پڑتا. پوری زندگی مدینے میں رہے، ایک بار بھی مدینے میں ضرورت نہیں فرمائے، پیشاب نہیں کرے، ایک بار بھی مدینے میں اجابت نہیں کرے. آپ پوچھیں حضرت کیسے؟ امام مالک کیا کرے؟ مدینے کی باؤنڈریز مقرر کرے. مدینے کی باؤنڈریز، ہوش سنبھالنے کے بعد مدینے کی باؤنڈریز مقرر کرے. مدینہ کہاں تک ہے سبحان اللہ. مقرر کر کے کیا کرے؟ مدینے کی ان باؤنڈری کے پاس ایک بڑی چٹان رکھے، بڑا ایک پتھر رکھے. پتھر رکھ کے آپ پتھر پہ بیٹھ کے ضرورت کرتے تھے. آپ کا باڈی، آپ کا جسم مدینے کی باؤنڈری میں ہوتا تھا، ضرورت باہر جا کے گرتا تھا. اللہ اکبر. اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے. مدینے میں اپنی نجاست بھی گرانا پسند نہیں کرے. اللہ اکبر. سرکار امام احمد بن حنبل کون ہے؟ جن کے مخلد کا نام غوث الاعظم ہے، جن کے شاگرد کا نام امام بخاری ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ امام احمد بن حنبل جب مدینے پاک گئے تو آپ پورا دن رسول اللہ کے دربار میں مواجہ شریف پر کھڑے رہے. پورا دن کھڑے رہے، پورا دن. جب شام ہو گئی آپ سونے کے لیے اپنے خیمے میں تشریف لائے تو کیا کرے؟ اپنے شاگردوں کو بولے میاں ذرا ایک سبل ایک پھوڑا لا کے دیو. جا کے آپ کے شاگرد ایک سبل پھوڑا لے کو منگا رہے. حضرت کے خیمے میں کھود کے پھوڑے سے مٹھی نکال کے باہر ڈالے، پورے روم میں پھیلا لے مٹھی، گڑا بنا دیے. شاگرد نے کہا کیا کرنا چاہ رہے ہیں حضرت؟ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا کھودے جتنا اس میں یہ پیر اتر سکتے. اب وہ گڑے میں پیروں کو ڈال کے ایسے سو، پیر لامبے نہیں کر رہے. مدینے میں
امام احمد بن حنبل سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، زندہ باد زندہ وہ باد کوئی مدرسے کے مفتی صاحب کا نام امام احمد بن حنبل نہیں ہے، کوئی مدرسے کے استاد کا نام شیخ الحدیث شیخ التفسیر کا نام امام احمد بن حنبل نہیں ہے، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کا نام امام احمد بن حنبل ہے، جن کے مخلد کا نام غوث الاعظم، شاگرد کا نام امام بخاری ہے۔ ایسے ہزاروں شاگرد، ایسے کروڑوں مخلد آپ کے پاس ہے الحمدللہ۔ وہ امام احمد بن حنبل مدینہ پاک میں پیر لامبے نہیں کر رہے، شاگرد پوچھے سرکار آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نیا مسئلہ ہو گیا، آپ زمین میں پیر رکھ کے لیٹ رہے ہیں، ایسا کیوں کریں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب میں آیا لیٹنا چاہا، ادھر طرف روضہ رسول ہے، ادھر طرف قبلہ ہے، ادھر طرف جنت البقیع ہے، ادھر طرف صحابہ کے مکان ہے، اللہ کدھر بھی پیر کروں تو میرے دل کانپ رہے، ہیبت ہو رہی ہے میرے زندہ دل۔ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میں نے ادب مدینہ کے لیے اپنے پیروں کو زمین کے اندر رکھا، واہ واہ واہ، جتنے دن جتنے مہینے رہے ویسے ہی سوئے، کبھی پیر لمبے کر کے نہیں سوئے۔ کیا ادب ہے میرے بھائی، کون یہ بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ ایسا دین کا کام کرے، ایسی عقیدت ایسی محبتوں سے دین ہمارے کو یہاں تک پہنچا، اور ہم لوگ ہیں کچھ بھی نہیں، وضو کے فرائض نہیں معلوم، نماز کے واجبات نہیں معلوم، جنازے کی دعا نہیں معلوم، پھر اس کے بعد جو ہے کفن پہنانے کا طریقہ نہیں معلوم، جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے نہیں معلوم، عمرہ کرنے کا طریقہ ہے، مگر باقا بڑے بڑے کچھ بولتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کہاں سے آیا بڑے بھائی؟ اتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں بد عقیدہ مت بنو، بے ادب مت بنو، اللہ والوں سے محبت کرو، بزرگوں سے عقیدت رکھو، بزرگوں کی تعظیم کرو، بزرگوں کا احترام کرو، اور بس ایک گزارش ہے، حالات بڑے نازک ہیں، ایسے حالات میں تم کو اور ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، کس کی مدد کی؟ زور سے بولو، اللہ کی مدد کے بغیر اپنا کوئی چارہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی چارہ چلنے والا نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کی مدد ہونا، بزرگوں کی نگاہ کرم ہونا تو اپنی نیا چلنے والی ہے۔ تو اب اللہ کی مدد آتی کیسا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لاسٹ فارمولا سن لو، شراب پینے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، بے شک، زنا کرنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، چوری کرنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، یتیموں کا مال ہڑپنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، طہارت سے نہیں رہنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، زکوٰۃ صدقات خیرات ادا نہیں کرنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، گلی گلی میں ہمارا جینا مشکل، رہنا مشکل، ایسا ہو گیا، حالات ایسے خطرناک ایسے خطرناک، ٹینشن 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 ٹینشن، میاں بھائی ٹینشن کا نام بن گیا، پریشان ہے پورے ہندوستان کے مسلمان، مدرسہ بورڈ پریشان، مساجد والے پریشان، عیدگاہ والے پریشان، درگاہ والے پریشان، علماء پریشان، پیر پریشان، مرید پریشان، کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں ہم نے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، تقوی اور طہارت ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی بندگی کو ہم نے چھوڑ دیا، مصطفیٰ کی غلامی کو ہم نے چھوڑ دیا، اولیاء کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے ہمارا جینا مشکل کر دیا، ہمارے اوپر راستے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرو، تقوی اختیار کرو، عبادت گزار بنو، گناہوں کو چھوڑو، بدکاریوں سے توبہ کرو، آؤ اللہ کی طرف، تمہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے خدا کی قسم، اولیاء اللہ کے وسیلے سے، رسول اللہ کی مدد سے، وہ رب ذوالجلال ہمیں بچا سکتا ہے۔ آؤ اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کے دربار کو پکڑو، عبادت کرو، ریاضت کرو، بزرگوں کی غلامی اختیار کرو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔